السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کی اپنی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج جو آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں گی وہ سورہ توبہ سے ہے، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے پھر اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ آگے پھر واقعات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ غزوہ تبوک کے تعلق سے جو آپ کو بتایا جا رہا تھا، تو آیات قرآنی یہ جو آج میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا یہ سورہ توبہ کی ہے، اور یہ 73 اور 74 نمبر ہے آیت کا، دو آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وحموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، یہ آیات قرآنی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا النبی، تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، یعنی ان کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی بدترین جگہ ہے، اور رب کی قسم کھاتے ہیں، یعنی وہ رب کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی اپنے بات کو وہ جھٹلاتے بھی ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد کافر ہو گئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت پڑھا، اور اس کے باوجود اندر سے جو ان کا دل و دماغ تھا وہ اسلام کے ساتھ نہیں تھا بلکہ مشرکین اور کفار کے ساتھ ہی تھا۔ تو یہاں ان لوگوں کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گزشتہ آپ کو درس میں بتایا تھا رومن امپائر، تو یہ رومیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو اندر ہی اندر ان کو خبریں پہنچاتے تھے مسلمانوں کے تعلق سے کہ اب کیا معاملات ہونے والے ہیں اور کس طریقے سے، یا وہ لوگ جنہوں نے عذر پیش کیا کہ ہم نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ آ سکتے تھے اور ان کے پاس مال بھی تھا اور سب کچھ تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ جہاد میں شامل ہو سکتے تھے، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا، یعنی ان کے اندر وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے لیے کہ مشرکین اور کفار کی جیت ہو جائے اور مسلمانوں کی ہار ہو جائے، شکست ہو جائے، تاکہ اندر ہی اندر جو ان کے اندر جو آستین کا سانپ ہے جو وہ خوش ہو جائیں یہ کہ بھئی خوشی سے ان کے لیے ایک مسرت کا موقع آ جائے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نصرت الہی سے یہ تمام معاملات ایسے نہیں ہوئے، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی انہوں نے جو اسلام کو قبول کیا
اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تو یہ خود جو ہے ایک سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ جو ہے یہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اگر وہ توبہ کرے تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اعراض کرے تو رب ان کو دردناک عذاب دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو موقع دیا کہ اگر تم توبہ کر کے واپس صحیح راستے کی طرف آ جاؤ گے اور تم کو اس بات کا خیال ہو جائے گا کہ تم نے منافقت کی ہے، تم نے جو ہے مسلمانوں کی قوم میں ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے دوسرے اقوام کے ساتھ اپنے معاملات رکھے تاکہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک شکست کا ذریعہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا جو ہے مہلت دی کہ اگر تم صحیح معنوں میں اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کرو گے تو واپس آ جاؤ گے صحیح راستے پہ تو بہتر ہے، اگر نہیں تو تمہارے لیے ایک دردناک عذاب اللہ کی طرف سے ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 80 منافقین مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور اس سے معلوم ہوا کہ منافقین سے جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ بھی آپ جہاد کریے اور منکرین، کافرین، مشرکین کے ساتھ بھی آپ جہاد کیجیے۔ لیکن اس میں اور منکرین اور مشرکین کے ساتھ جو جہاد ہے اس میں یہ ہے کہ منافقین کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، ان کی جان نہیں لی جائے گی بلکہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس سے مراد دراصل وہ جہاد ہے جو زبان اور برتاؤ اور شدت اور احتساب کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یعنی آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے نزدیک منافقین کے مقابلے میں جہاد وہ تلوار والا جہاد نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ زبان کے ساتھ، اور ان کو بتایا جائے گا، ان کو جھنجھوڑا جائے گا، ان کو یاد دلایا جائے گا کہ تم نے تو ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ جو ہے اس کو مانا ہے، تو پھر تم اس راستے سے کیوں دور جا رہے ہو؟ منافقت یہ ہے کہ آدمی اسلام کو اس طرح اختیار کرے کہ وہ اس کو مفادات اور مصلحتوں کے تابع کیے ہوئے ہو۔ اس قسم کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے غیر مصلحت یعنی غیر مصلحت پرستانہ انداز میں اور غیر مصلحت طریقے میں اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو ایسا اسلام انہیں اپنے اسلام کو جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ثبوت ہے کہ اس میں کوئی ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ ایسے داعیوں سے انہیں سخت نفرت ہو جاتی ہے اور وہ ان کو جو ہے اکھاڑنے کے در پہ رہتے ہیں، ان کو ہٹانے کے، ان کو وہاں سے جو ہے کسی طریقے سے اور ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کا اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، صرف اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے پرچار کے لیے۔ کیونکہ جس اسلام کے نام پر وہ اپنی تجارتیں قائم کرتے ہیں، اسی اسلام کے داعیوں کے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ منافقین کی یہ دشمنی اور یہ سازش اور یہ ان کا مذاق اڑانا بھی، یعنی وہ جب دوسری اپنے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کس طریقے سے جو ہے ہم وہاں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں
لیکن وہ تو بالکل ہی بیوقوف ہیں، وہ تو اس قسم کے ہیں، یعنی ایک طریقے سے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ان کو اس بات کی تعلق سے بتاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، تم جو کر رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ان کا انداز جو ہوتا ہے، تو وہ سچے اسلام کے ماننے والوں کا انداز نہیں ہوتا، کیونکہ جو سچا مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ کبھی بھی ایسی مجلس میں بھی نہیں جائے گا جہاں پر دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا دین کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ اس سے گریز کرے گا۔ ہاں ضرور ان کو یہ بتائے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ یعنی دائیوں کے بارے میں مخالفانہ جذبات ہیں تو وہ اس کو ابھارتے ہیں تاکہ جو حقیقت نہیں ہے وہ معلوم ہونے لگے۔ وہ ان کی معمولی باتوں کو اس طرح بگاڑ کر پیش کرتے ہیں کہ عوام میں ان کا تصور جو ہے ایک ایسی تصویر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اسلام کا جو تصور ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے، حالانکہ وہ جو بھی کر رہے ہیں اس میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور غزوہ تبوک کے سفر میں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پڑاؤ کے مقام پر جہاں پر آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو اونٹنی گم ہو گئی۔ کچھ مسلمان اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، یہ بات منافقوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ صاحب ہم کو آسمان کی خبر بتاتے، یعنی کتنے بدقسمت تھے یہ مسلمان جنہوں نے آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مذاق اڑا رہے تھے کہ جب وہ اونٹنی گم ہو گئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے صاحب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے کہ یہ ہم کو آسمان کی باتیں بتاتے ہیں تو اور مگر ان کی اپنی اونٹنی کی خبر نہیں، وہ اس وقت کہاں ہے۔ یعنی اس طریقے سے تنزیہ کلامی اور ایک طریقے سے مذاق اڑانا۔ منافق مسلمان سچے اسلام کے داعیوں کو ناکام کرنے کے لیے شیطان کے وہ اعلی کار ہیں، وہ شیطان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی قوم کے لیے جو ہے دشمنوں کی طرح ہیں کہ اپنے قوم کے خلاف اندر ہی اندر منافقانہ طور پر جو ہے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو کمزور کر دیں اور کس طریقے سے ہم ان کے لیے ایسے جو ہے معاملات لے آئیں اور ایسی سازشیں ہم کریں جس کے ذریعے سے جو ہے منکرین اور مشرکین وہ اس میں کامیاب ہوتے رہے۔ تو یہاں وہی منافقین کے تعلق ہے، مگر سچے اسلام کے جو داعی ہوتے ہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ جو ہے مددگار جو ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے کرم سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ وہ منافقوں کی تمام سازشوں کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، یعنی جو اخلاص نیت کے ساتھ دین پر قائم ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر وقت ان کا بچاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اور منافقین کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جرم ثابت کر کے اس کے مستحق بنتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے۔ یعنی منافقین کے لیے دوہرا عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اسی وجہ سے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو ہدایت فرمائی اور منافقین کے تعلق سے کتنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے اندر جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر وعدہ خلافی کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر امانت میں خیانت کرنے کی عادت ہوتی ہے،
उनमें ये बात होती है कि छोटी से छोटी अगर कोई बात हो जाए जो उनके लिए उनके तौर पर यानी उनके तबीयत के खिलाफ हो तो उसके ऊपर वो झगड़ा करने लगते हैं और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो एक बद अखलाकी का जरिया बनते हैं, यानी एक किस्म की बदतमीजी का, बद अखलाकी का, यानी अखलाक से गिरी हुई जो है जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आयत कुरानी थी जो आपके सामने आज मैंने तिलावत की, आयत नंबर 73 और 74 सूरह तौबा से। और हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबूक के ताल्लुक से जो गुज़िश्ता बयान किया गया था कि इस्लामी लश्कर किस तरीके से तबूक में आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उनकी तरतीब फरमाई और किस तरीके से वहाँ के मुख्तलिफ कबाइल के लोग जो थे वो आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जो रोमन एम्पायर के जो है साथी थे एक जमाने में, लेकिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मुआहदा किया और शामिल हो गए और इस तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोमन एम्पायर के जो हुदूद तक पहुंच गए थे, उनके इलाकों तक पहुंच गए थे। तो उसमें जो जिक्र किया गया था मुख्तलिफ कबाइल के ताल्लुक से कि एला के हाकिम जो थे याहिया यहना बिन रोबा और इसी तरीके से दूसरे जो हाकिम थे वहां के, और फिर इसके अलावा आपको इस्लामी लश्कर के जो है तबूक की राह में किस तरीके से उनका जो है सफल हुआ और गजबे की तैयारी के ताल्लुक से मुसलमानों की दौड़ धूप के ताल्लुक से आपको बताया गया था। रोमियो से जंग की तैयारी, रोमन एम्पायर जो था उस वक्त का सुपर पावर था और उसके साथ किसी का जंग करना वो सोचते थे कि हम कैसे इनके साथ जंग करेंगे। और फिर हालात के ताल्लुक से हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक कतई इक़दाम का फैसला हुआ था, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में और उन दिनों में कुदरती तौर पर एक आजमाइश थी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए, मुसलमान उम्मत के लिए, कि शदीद तरीन गर्मी थी उस वक्त और उस गर्मी की वजह से काफी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सोच रहे थे कि हम किस तरीके से इसमें हिस्सा लें। और फिर हालत की नज़ाकत में जो इजाफा होता गया, फिर रोम और गस्सान की तैयारियों की जो खबरें आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रही थी और रोम गस्सान की तैयारियों का और ग़ज़वे तबूक के ताल्लुक से जो आपको बताया गया था, तो आज आपको बताया जा रहा है कि मदीने मुनव्वरा से यानी ये ऐसा रोमन एम्पायर जिसके वाकयात मैंने गुज़िश्ता आपको बताए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके अंदर इतनी घबराहट हुई कि वो वहां से भाग गए और आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजफ्फर और मंसूर यानी फाते बनकर, और अल्लाह ताला ने उनको जो है और एक फतह अता फरमाई, उसके साथ आप वहां से वापस लौटे और जंग का मामला ही नहीं आया, बल्कि मोमिनीन के लिए ये काफी हुआ। और अलबत्ता रास्ते में एक जगह एक घाटी के पास 12 मुनाफिकीन ने हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। आज जो आयत कुरानी मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें यही कहा जा रहा है कि मुशरिकीन, मुनकरीन, काफिरीन इनके साथ भी जिहाद करो और मुनाफिकीन के साथ भी जिहाद करो, क्योंकि ये तो आस्तीन का सांप है, ये तुम्हारे अपने अंदर कौम के अंदर रहते हुए तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो अल्लाह ताला ने ये तो इस वक्त ये कोशिश में थे कि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काफिले के साथ वापस जा रहे थे तो ये 12 मुनाफिकीन ऐसे थे जिन्होंने ये साजिश की थी नऊज़ बिल्लाह हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने की, और ये मुसलमान है। और इस वक्त आप इस घाटी से गुजर रहे थे और आपके साथ सिर्फ हजरत अम्मार रजी अल्लाह थे जो ऊंटनी की नुकैल थामे हुए थे, यानी जो हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊंटनी थी उसकी रस्सी को
वो आप पकड़े हुए थे और आप आगे आगे चल रहे थे। और फिर हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो थे जो ऊँटनी के पीछे पीछे चल रहे थे, ताकि ऊँटनी को आगे चलने के लिए जो है वो हाँकते रहे और वो जो है आगे बढ़ती रहे। बाकी जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन जो थे, वो दूर, यानी उनका काफिला आ रहा था वादी में, उस जगह उसके इलाकों में, उसके नशीब से गुजरते हुए वो आ रहे थे। और इसलिए मुनाफिकीन ने देखा कि ये फासला है काफी, तो क्यों ना हम नऊज़ बिल्लाह हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पर हमला करके उनको कत्ल कर दें। और उनकी ये साजिश थी। तो इनकी ये नापाक जो इनका मकसद था, तो उन्होंने ये किया कि इस मौके को अपने नापाक मकसद के लिए गनीमत समझा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कदम बढ़ाते रहे, वो पीछे पीछे आते रहे, इस नीयत के साथ, इस बुरी नीयत के साथ। और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों साथी, यानी हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, हस्ब मामूल अपने रास्ता जो है चल रहे थे। तो पीछे से इन मुनाफिकीन के कदमों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो जब आ रहे थे तो उनकी आवाजें भी जाहिर है जब सुनाई दी, ये सब। और इन्होंने क्या किया हुआ था, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साथी, दोनों सहाबी, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको पहचान न सके, तो इन्होंने अपने चेहरों को छुपा लिया था। उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था और जो है उसको छुपा लिया था। और अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन बिल्कुल ही करीब आ चुके थे कि मौका मिलते ही वार किया जाए। तो आप शासन ने हजरत हुजैफा रजी अल्लाह को इनकी जानिब भेजा, आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इन्होंने इनकी सवारियों के चेहरों पर अपनी एक ढाल से जरब लगाई। उन्होंने फिर हजरत जो है हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पलट कर जब आका नामदार हुजूर शासन ने कहा कि इनके ऊपर वार करो, ये कौन है, तो ये क्योंकि इनके चेहरे भी छुपे हुए हैं और इन्होंने अपने चेहरे को भी छुपाया हुआ है, तो हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ढाल से जो है अपनी तलवार के साथ उन पर एक जरब लगाई, मारा उन्होंने, जिससे अल्लाह ने इन्हें मरूब कर दिया और वो तेजी से भागकर लोगों में जाने लगे। यानी अब उनको ये एक एक एहसास हो गया, एकदम उनके अंदर वो डर पैदा हो गया। अल्लाह की तरफ से जो रौब था दीन इलाही का और आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का, और जो साहबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, आपके साथ चल रहे थे, एक आगे थे और एक पीछे थे। और फिर जब आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया कि भाई इन पे वार करो, तो उस पर जो है जो इनके अंदर एक डर पैदा हो गया, तो वो जब फौरन वो भागकर मजबे में जाकर मिल गए ताकि कोई उनको पहचान न सके। इसके बाद हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम बताए, क्योंकि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो सारी तफसीर, जब ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और हर मौके पर अल्लाह की तरफ से पैगाम इलाही आता और बता दिया जाता, तो उनको नाम बताए और इनके इरादे से आप शासन ने बताया कि देखो ये मुनाफिकीन, ये मुसलमानों की जमात के जो अपने आप को मोमिनीन कहते हैं, ये वो आस्तीन के सांप हैं जो जो है मेरे कत्ल के जो है साजिश बनाकर आए हुए थे। तो अल्लाह ताला ने जो है इनके लिए जो है ये हुक्म दिया कि इनके साथ मामला किया जाए।
تو الحمدللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جو وار کیا تو اس سے پھر وہ فوراً ڈر کر بھاگ گئے اور اپنے مجمع میں شامل ہو گئے. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے آپ وہ واقعات پڑھیں گے جہاں پر کہ جو ہے مختلف واقعات آتے ہیں کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ایک فہرست جو دی تھی تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عمر عطا فرما دے. یعنی ابو جہل جو ہے عمر بن الشام اور یا عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عمروں میں سے کوئی ایک مجھے عطا فرما دے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے، لیکن خاتم النبیین کیونکہ میں آخری رسول ہوں اس کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے ان کو جو فراست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے اور صحابی سے یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کرنا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جس کی فہرست آپ کے پاس ہے منافقین کی، مجھے بس یہ جاننا ہے کہ کہیں میرا نام ان میں شامل تو نہیں. یعنی تقوی کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ کتنا خوف الہی تھا اور اللہ کی محبت تھی کہ اس کے وجہ سے وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے چاہتا ہوں کہ میں معلوم کروں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اسی واقعے سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ارشاد الہی ہے اس سلسلے میں کہ وہ جو آیت نمبر 74 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ ان کو کہ کس طریقے سے یہ لوگ منافقین جس میں استعمال کیا گیا وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی انہوں نے اس کام کا قصد کیا تھا، انہوں نے اس بات کی نیت کی تھی اور انہوں نے جو ہے اور جس سے وہ نہیں پا سکے وہ ان کو وہ نہیں مل سکی بات. پھر اس مکمل سفر کے بعد جب دور سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے نقوش دکھائی دینے لگے، یعنی وہاں کا علاقہ نظر آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رہا طائبہ اور یہ رہا احد، یعنی مدینہ منورہ، اور پھر یہ رہا احد کی پہاڑی. اور یہ وہ پہاڑ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ یہ وہی پہاڑی ہے جس سے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی اس پہاڑی سے بہت محبت کرتے ہیں. اور ادھر مدینہ منورہ میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خبر پہنچی تو ایک کثیر تعداد میں جو ہے لڑکے اور لڑکیاں اور وہاں کے رہنے والے سارے آپ کے اعزاز میں آپ کے استقبال کے لیے جو ہے ایک لشکر پورا کا پورا لشکر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آ گیا، حاضر ہو گیا. اور پھر وہ یہ پڑھ رہے تھے اور یہ گنگنا رہے تھے یہ اشعار کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر یعنی ثنیت الوداع سے یعنی ایک 14ویں کا چاند
आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक ऐसे ही था जैसे 14वीं का चांद। तो उन्होंने ये कहा कि 14वीं का चांद तुलू हुआ है, तालाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। और जब तक पुकारने वाला अल्लाह को पुकारे, हम इस पर जो है वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। जब तक पुकारने वाला पुकारता रहेगा, हम शुक्र अदा करते रहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। और वो नेमत क्या है? आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपका आखिरी रसूल होना, खातिमुन नबीयीन होना, इमामुल अंबिया होना। और न सिर्फ ये बल्कि जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपके साथ थे, तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ईमान की भी दौलत जो है वो अल्लाह ही की तरफ से मिलेगी, और हमको जो हिदायत मिली है वो भी अल्लाह की तरफ से है। ये एक बहुत बड़ी जो है नेमत है हमारे लिए। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए, जैसा आपको याद होगा कि रजब के महीने में आप रवाना हुए थे, और वापिस जब आप तशरीफ ले आए, ये रमजान मुबारक का महीना था। इस सफर में पूरे 50 रोज हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफर में सर्फ हुए, और 20 दिन तबूक के इलाके में रहे आप, और 30 दिन आने जाने का जो सफर था उसमें लग गए। ये गज़वा अपने मखसूस हालात के लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्त आजमाइश भी था, जिससे अहले ईमान और दूसरे लोगों में एक तमीज हो गई। यानी उनके ताल्लुक से पता चल गया कि मोमिनीन कौन है और मुनाफिकीन कौन है। जिन्होंने अपने ऊपर मुसलमान होने का लबादा ओढ़ा हुआ है और अपने आप को जाहिरी तौर पर तो मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनका जो बातिन है अंदर से, ये इस्लाम दुश्मन है। जिससे अहले ईमान और दूसरे लोगों में तमीज हो गई। और इस किस्म के मौके पर अल्लाह ताला का दस्तूर भी यही है कि इरशाद बारी ताला है सिलसिले में कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इस आयत में, मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा कान अल्लाहु लियज़र अल-मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ अल-खबीज़ मिन अत-तय्यब। सूरह आले इमरान की जो आयत है 179, 179, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह मोमिनीन को इसी हालत पर छोड़ नहीं सकता जिस पर तुम लोग हो, यहाँ तक के खबीस को पाकीज़ा से अलहदा कर दे, यानी नापाक को पाकीज़ा से अलहदा कर दे। चुनांचे इस ग़ज़वा तबूक में सारे के सारे मोमिनीन सादिकीन ने शिरकत की, और इससे गैर हाजिरी जो हुई उसमें निफाक की अलामत करार पाई गई। उसमें बताया गया कि अगर किसी ने वहां पर इस ग़ज़वे तबूक में हाजिरी उनकी नहीं हुई, सिवाय इसके कि जो माजूर थे और जिनके पास कोई उज़्र था जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, जिसके ताल्लुक से मैंने गुज़िश्ता अपने बयान में आपको बताया था कि बहुत से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जिनके पास माल भी नहीं था, जिनके पास सवारी भी नहीं थी, तो वो ज़ारो कतार रोते हुए वापिस हुए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास भी कोई सवारी ऐसी नहीं है कि जिसमें मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर सकूं। तो यहाँ इसी बात को बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने एक तरीके से पाक और नापाक की तफरीक बता दी ग़ज़वा तबूक में। यानी मुनाफिकीन कौन है
اور مومنین کون ہیں. اور پھر یہی یعنی چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے چھوڑو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلدی تمہارے پاس پہنچا دے گا. یعنی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو آپس میں جب بات ہوتی اور کوئی یہ کہتا کہ یہ صحابی یا فلاں صحابی رہ چکے نہیں آ سکے، نہیں آئے اور اس میں شامل نہیں ہوئے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہتے کہ اس بات کو چھوڑ دو، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ خیر لکھا ہے تو وہ ضرور انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے، ان لوگوں کے علاوہ جو معذورین تھے، یعنی جن کا عذر جو ہے شریعت اسلامی کے لحاظ سے صحیح تھا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی. اور پھر اور ایک بات جو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسے لوگوں سے راحت عطا فرما دی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے تم نعمت عظما ہے کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں اس وقت کی سپر پاور کے لیے رومن امپائر کے ساتھ جو ہے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہو اور 30,000 کا قافلہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی اور پیچھے بیٹھے رہے تھے یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے تھے. ہاں 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے، یعنی 3 ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ سے جواز کے بغیر یعنی کسی قسم کی ایسی وجوہات جو کہ جائز سمجھی جائے گی اس کے بغیر وہ پیچھے رہ گئے تھے. انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے تعلق سے جو تفصیلات ملتی ہیں آیات قرآنی سے ہی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واپسی پر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو بھی آپ نماز پڑھ کے نکلتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے اور وہاں پر آپ نماز پڑھتے. تو آپ نے 2 رکعت نماز وہاں ادا کی، پھر لوگوں کے خاطر آپ وہاں پر بیٹھ گئے. اور دوسری طرف جو منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی وہ آ کر عذر پیش کرنے لگے، ایک کے بعد ایک جو ہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور اپنی وجہ بتاتا رہا. جو آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی تو وہ بتاتے رہے اور خصمے کھانے لگے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے نہ صرف یہ اپنا عذر بتا رہے تھے کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں حاضر ہوئے، بلکہ اپنی بات کو اور زیادہ اس میں وزن دینے کے لیے قسمیں بھی کھا رہے تھے کہ ہم جو ہے رب کی قسم ہم اس وجہ سے نہیں آئے اور اس وجہ سے ہم حاضر نہیں ہوئے. آپ نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ نے ان کے جو ہے ان کو لیے دعا بھی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا جو باطن ہے وہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اب جو تینوں مومنین اور صادقین تھے
یعنی ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے سچائی کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی، ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور کہ ہم نے جو ہم پیچھے رہ گئے اور اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے، ہمارے پاس رکنے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا، کوئی معذرت کے لیے کوئی عذر نہیں تھا کہ ہم کوئی عذر پیش کر سکے. اس پر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور چنانچہ ان کے خلاف سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا. لوگ جو ہیں وہ یعنی ان کے ساتھ ظاہر معاملات ختم ہو گئے. آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہاں تک کہ ان کو سلام بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور ان کے لیے یہ ہو گیا کہ یہ زمین ہمارے لیے تو ایک بھیانک جگہ بن گئی ہے. اور کشادگی کے باوجود وہ محسوس کرنے لگے کہ یہ ہر قسم کی تنگی ہم پر آ چکی ہے، اور خود ان کی اپنی جان پر بنائی سختی یہاں تک بڑی کہ 40 روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ ان کے جو ہے اپنے گھر میں ان کی بیویوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ علیحدگی اختیار کریں، اور وہ بائیکاٹ ان کا چلتا رہا. 50 روز پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. یعنی جب ان کے 50 روز ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے جو ان کی معذرت تھی، ایک طریقے ایک قسم سے یہ ان کے لیے ایک آزمائش کے لمحات تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے آزمائش میں وہ پورے اترے، اور الحمدللہ ان کے وہ جو دعائیں تھی اور جو توبہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، جس کا تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہی یہ آیات قرآنی کے ذریعے سے پھر ہم کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعده ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے نبی پر یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
اعلان عام کروا دیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں مہاجرین اور انصار دونوں نے بڑھ کر حصہ لیا۔ اور بعد اس کے ان میں سے کچھ لوگوں کے دل جو تھے ان میں جو ہے کجی تھی، ان کے اندر جو ہے وہ جو ہے پیچھے رہ گئے تھے اور وہ اس کی طرف مائل ہو چکے تھے، یعنی جو خیالات ان کے دلوں میں تھے پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی ہے۔ بے شک اللہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یعنی یہ تین صحابہ کرام جن کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کو نام بتائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تین ثلاثہ، یہاں پر جو آیت قرآنی میں جو استعمال ہوا ہے وہ علی الثلاثتی، اور ان پر جو تین تھے، الذین خلفوا، یعنی انہوں نے جو ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی یہ حالات ہو گئے کہ وہ صحابی جس گھر میں رہ رہے تھے دونوں طرف ان کے پڑوس میں مسلمان رہ رہے تھے، لیکن وہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ جواب میں کوئی بھی ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں کہتا، کیونکہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت بھی بند کر دی جائے اور ان کے ساتھ معاملات بھی بند کر دیے جائے، یہاں تک کہ اللہ کا پھر حکم آیا کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے علیحدگی ہو جائے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی، زوج کے ساتھ۔ تو وہاں اس کے بعد جو 50 دن ان کے تھے جو آزمائش کے، وہ جب مکمل ہو گئے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، کیونکہ یہ واقعی مسلمان تھے، وہ مومن تھے جو ہے تڑپ تڑپ کے اللہ کے حضور آنسو بہا رہے تھے کہ یہ اللہ یہ ہم سے اتنی بڑی کیسے غلطی ہو گئی کہ ہم بغیر کسی وجہ کے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع نہیں کرے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی ہمارے لیے جگہ نہیں ہے جہاں ہم کو معافی ملے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، ہر ہمارے سانس کا جو ہے مالک اور خالق اور رازق، 86,400 سیکنڈ جو 24 گھنٹے میں ہم کو ملتے ہیں، وہ ایک ایک سیکنڈ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی بارش ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہم کو مل رہے ہیں۔ پھر اللہ ان کی طرف جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ اس کے جو ہے توبہ وہ جو کر رہے تھے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم جو ہے اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک گروہ وہ نکلا جس نے اپنا بہترین اثاثہ اسلام کے حوالے کر دیا، جس کے تفصیلات میں نے گزشتہ اپنے درس میں آپ کو دی تھی، اور ان کی جو ہے فصل کٹنے کے لیے تیار تھی، مگر وہ اس کو چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئے جس میں سخت گرمی کے دن تھے اور تقریباً 300 میل طے کر کے سب سے بڑی طاقت اور سلطنت کا مقابلہ کرنا تھا، یعنی 300 میل کا تقریباً فاصلہ تھا جس کو طے کر کے اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت جو سپر پاور تھی اس وقت کی رومن امپائر، اس کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اس کا مقابلہ تھا۔ سامان کی کمی کا یہ حال تھا کہ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمیوں کی باری لگی ہوئی تھی، کھانے کے لیے بعض اوقات صرف ایک کھجور ایک آدمی کے حصے میں آتی تھی،
लेकिन इंतहाई सख्त मरहले के बावजूद इन पूरे इरादों के साथ साहब अकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का 30,000 का मजमा आका नामदार हुजूर सासम के साथ रवाना हुआ और इस इम्तिहान के लिए तैयार हो गया। और जब इरादा करने वालों ने इरादे का सबूत दिया तो अल्लाह ने दुश्मन के ऊपर वो रोब तारी कर दिया। और अल्लाह करे वो रोब आज भी दोबारा तारी हो जाए इन दुश्मनों के ऊपर। तो जो है छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, माओ को शहीद कर रहे हैं, बुजुर्गों को शहीद कर रहे हैं, नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, नस्ल को खत्म कर रहे हैं मुसलमानों की। तो अल्लाह ताला जो है वो रोब इनके अंदर डाले कि जिसकी वजह से अगर मुसलमान उम्मत जो है तो वो मुकाबले के मैदान से हट गए और मुसलमान बगैर किसी के खून बहाए कोई जो है जंग नहीं हुई और उसके बगैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको कामरान कर दिया और उससे वापस हुए। और जो उसमें जो दूसरा जो एक तबका था जो के तौबा करने वालों का, तो ये लोग अपनी दुनियावी मशागिल की वजह से सफर में रवाना ना हो सके। फौरन ही बाद इनको महसूस हो गया कि इन्होंने गलती की है और इनके अंदर एतराफ और शर्मिंदगी की आग भड़क उठी। उनके अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि वाकई हमने गलती की। नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेवा नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा सबका पासपोर्ट है इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा वीजा है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वीजा। और उसमें यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु कोई हुक्म दे तो उसके जो है पूरा किया जाए। तो उसमें इन्होंने इस बात का इनको एहसास हुआ और इनके आंसुओं की कसरत ने इनके अमल की कमी की तलाफी कर दी। मुसलसिल वो रोते रहे अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह ये हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, हमने जो है अपने आप पर जुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि अल्लाह अगर आपने हम पर रहम नहीं फरमाया तो दुनिया कितनी भी बड़ी हो, कितनी वसात हो और कितनी बड़ी जगह हो, वो हमारे लिए तंग ही रहेगी, क्योंकि अल्लाह ही खालिक और मालिक और राज़िक है हर शय का। तो इस बात का जब इनको एहसास हो गया तो अल्लाह ने इनको भी अपनी रहमतों के साए में जगह दे दी, क्योंकि इन्होंने आजिज़ाना तौर पर अपनी गलती को मान लिया था। और तीसरा जो तबका था वो थे जो नौजवान का मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर जो है मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो अगरचे सफर पर न निकलने को अपनी कोताही समझते थे, मगर इनके अंदर तौबा का जो जज्बा था और एहसास था और इस बात की वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे कि हमने गुनाह किया है, हमसे एक गुनाह सरजद हुआ है और वो भी गुनाह कबीरा है कि आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने हुक्म को नहीं माना है और उनके साथ नहीं गए हैं। तो इतना शदीद एहसास पहले मरहले में नहीं उभरा था जो ये ग़ज़वा तबूक के वक्त जो है उनको हुआ। और इनके साथ माशरती बायकाट हो गया, इकोनॉमिकल बायकाट हो गया, सोशल बायकाट हो गया और हर किस्म का बायकाट हो गया। तो ये याद रखिए, आज भी जो हम कहते हैं और आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि एक तरीक़ेकार जो है वो बायकाट का करना ये अल्लाह के हुक्म का हिस्सा है। आप जो है इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं करेंगे अल्लाह के लिए तो इंशाअल्लाह ये भी आपके लिए एक नेकी में लिखा जाएगा कि देखो अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती इन्होंने दुश्मनों के खिलाफ जो है अपने हाथ को रोका
اور ان کے جتنے پروڈکٹس تھے، ان کی جتنی چیزیں تھی، اس کو چھوڑا. یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی نوکریاں بھی چھوڑ دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے ایسے سہولتیں پیدا فرمائے کہ ان کے لیے جو ہے دوسرے ایسے مواقع نکل جائے کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ ان کے لیے راستے اور بہتر طریقے سے کھل جائے، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہ لوگ اس مقابلے کے باوجود مطمئن کہہ سکتے تھے، وہ اپنے گھر اور اپنے باغوں میں مشغول ہو جاتے. وہ ہے برہمی اور جو وفاداری والا معاملہ نہیں تھا، اس کے راستوں پر چلنا شروع کر دیتے تھے. نہیں، بلکہ وہ ناراض عناصر کے ساتھ مل کر اپنی علیحدہ جمعیت بنا لیتے، ایک الگ پارٹی بنا لیتے. وہ عام مسلمانوں سے الگ اپنا ایک جزیرہ بنا کر اس کے اندر اپنی خوشیوں کو کی دنیا بسا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایسا نہیں کیا. آپ دیکھتے ہیں کتنے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ناراضگی ہوتی ہے، ہوتا ہے تو ایک جماعت جا کے دوسری جماعت بن جاتی ہے، دوسری جماعت جا کے تیسری بن جاتی ہے. تو یہ طریقہ اسلام نہیں ہے، بلکہ سب کو متحد اور متفق ہو کر مل جل کر رہنا ہے. تو الحمدللہ یہ تینوں صحابی انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ آزمائش میں پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے ان کو اس قدر پریشان کر دیا کہ نہ باہر ان کے لیے سکون کی کوئی جگہ نظر آئے اور نہ اپنے دل کے اندر ان کے لیے سکون کا کوئی گوشہ باقی. یعنی نہ باہر جب جاتے تب بھی یہ محسوس کرتے کہ یہ دنیا ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، یہ زمین ہمارے لیے بہت تنگ ہو گئی ہے. اور جب گھر کے اندر بھی ہوتے تو ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہم اتنے جو ہے آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری دوری ہو گئی ہے، صرف اس ہماری غلطی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اپنے اس نافرمانی کی وجہ سے. اور پھر ان کی پریشانی جو تھی وہ دن بدن بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو احساس پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے وہ ہر وقت مسلسل استغفار کرتے رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیتا واتوب الیہ، کہ اللہ ہم نے جان بوجھ کر بھی جو گناہ کیے اس کو بھی معاف فرما، ہم نے غلطی سے جو کیے ہیں وہ اس کو بھی معاف فرما، جو بھول کر کیے ہیں اس کو بھی معافی عطا فرما. وہ آج کے ساتھ اردو ہے اللہ کے حضور دن رات آنسو بہاتے رہے اللہ کی بارگاہ میں. اور ان کے اس جو ہے یہ محنت سے، جد و جہد سے، احساس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے ان کو وہ توبہ ان کی قبول فرمائی. اور اللہ کرے کہ اس وقت بھی ساری دنیا میں جو اس وقت جو مسلمانوں کے آج کے مسلمان جو ہے ہر قسم کی منافقت سے باہر نکل آئیں اور ان کے اندر بھی وہ تمام احساسات پیدا ہو جائے جو اسلام کی وجہ سے ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، تاکہ اس طریقے سے وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والے بن جائے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان تینوں صحابہ کرام کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ ہے موقر کر دیا گیا تھا اس کو جو ہے. اور یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، وہ گھٹن محسوس کرنے لگے. وہ رہ رہے تھے کشادہ مکان میں، باہر جا رہے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں ایک گھٹن تھی کہ ہم جو ہے ہر چیز ہمارے لیے تنگ ہو گئی. اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا، اللہ سے بھاگ کر ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں گے، یہ ساری کائنات کے مالک اور خالق وحدہ لا شریک اللہ رب العزت ہے. اور اس بات کے احساس میں ان کو مسلسل
جو ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، مگر اسی کی طرف پھر اللہ نے ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس فیصلے کے نزول پر جب اس کا اعلان ہوا، جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی تھی، یعنی جب اس کا اعلان ہوا اس کے تعلق سے، تو وہ ایک مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس قسم کے تنزیہ کلمات نہیں استعمال کیے کہ ارے ان کی توبہ کیسے قبول ہو گئی، انہوں نے تو ایسا کیا تھا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کیا، اور ان کو بتایا کہ بھئی مسلمانوں میں بھائی چارگی، اتحاد، اتفاق کتنی ضروری چیز ہے، کہ یہ اللہ کے احکامات میں سے فرائض میں سے ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے میں تفرقہ مت ڈالو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے الحمدللہ، اور یہ تینوں صحابہ کرام خصوصاً بے حد اتنے خوش ہو گئے کہ ان کو ایک دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اور وہ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ وہ الحمدللہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کر سکتے تھے، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور دین کی اشاعت کا کام اور دین کے تعلق سے مزید سیکھ سکتے تھے۔ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک امت واحدہ کے طور پر ایک ہی امت ہے، اور جو ہے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی جو ہے ڈویژنز کے، اور بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی قبائلی، لسانی، ملکی اور ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ جماعت، تو انہوں نے ان کو دوڑ دوڑ کر خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو ہے توبہ قبول کر لی، آ جاؤ باہر اپنے گھروں سے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور ان کو جا کے جو ہے ان کا استقبال کیا، اور ان کو بشارت سنائی، ان کو خوشخبری سنائی، اور خوشی سے ان کے چہرے جو ہے کھل اٹھے، بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہم کو مل گئی الحمدللہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی، اور انعامات دیے گئے ان کو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ادا کیا، کہ الحمدللہ ہمارے جو مسلمان بھائی، المسلم اخو المسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ہر لحاظ سے، اور ہر معاملے میں وہ جو ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے کتنے جو ہے کوشاں رہتا ہے، اور اور خوشی میں بھی اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امت واحدہ ایک امت کے تحت انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ صدقات دیے اللہ کی راہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو واپس ان کی توبہ قبول کر کے ہم سب کو ایک کر دیا، نیک کر دیا الحمدللہ، اور سب باعزت ہو گئے۔ اور اسی طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے عزوے میں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر جو ہے 91 اور 92 ہے سورہ توبہ کی، لیکن میں آپ کو پوری آیت بتاؤں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 11واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله بالأخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان آیات قرآنی میں کہ تم جب ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے جو ہے عذرات پیش کریں گے، ایک کے بعد ایک عذر، جس کے تعلق سے میں نے ابھی بیان کیا، اور کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے آیات قرآنی تھی. اور پھر بے شک اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کو پوری اطلاع دے رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے. ابھی جو میں آپ کو بتایا واقعہ کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کر رہے تھے یہ لوگ، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان پہ حملہ کرو، اور جو ہے تو اس طریقے سے کہ بے شک اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لاؤ گے جو کھلے اور چھپے، یعنی ہر چیز کا جاننے والا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہے کوئی بات ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کو چھپا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور ہر چیز کو وہ تم کو بتا دے گا. جو کچھ تم کر رہے ہو یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تاکہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے اور رائے باری تعالیٰ کا کہ آپ کے سامنے یہ آ کے قسمیں کھائیں گے اور تاکہ آپ ان سے درگزر کر دیں. بس آپ ان سے درگزر کر دیں، وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے منافقانہ جو روش اختیار کی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بالکل ناپاک ہے. یہ آپ کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے، لیکن ان کا باطن اندر سے جو ہے وہ جو ہے بالکل ناپاک ہے. کسی زبان سے تو کہہ رہے، تو اسی وجہ سے جو شاعر نے کہا تھا نہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ارے آپ کے دل اور نگاہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، قرآن کی برکتیں آپ کو ملے گی، آیات قرآنی کے جو ہے رحمتوں اور برکتوں کی بارش کے ذریعے سے وہ تقویت ایمانی آپ کو حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ وہ آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا میرا مالک خالق رازق کوئی نہیں ہے، ہر معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے جو خیر ہوگا مجھے ملتا رہے گا، اور جہاں پر شیطان کا شر ہوگا میں اس دعا کرتا رہوں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کے ہر شر سے محفوظ فرمائے اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. تو انہوں نے یہ وہ تمہارے ساتھ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور آپ ان سے راضی ہو جائے، اور اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. یعنی جو حالات ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی تھی کہ کس قسم کے کیا حالات ہیں اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. یعنی منافقین کا ذکر ہے کہ زمانے نزول قرآن یعنی قرآن مجید کا جب نزول ہو رہا ہے اس میں اتنے لوگ جو منافقین تھے، اور کیونکہ براہ راست وہی
اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ ہوتا ہے آگاہ کرنے کا، اور معاملہ جو ہے وہ حضور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات قرآنی کی وہی آ رہی ہے، لیکن ان کے اندر کیا تھا کہ اس کے باوجود بھی ان کے اندر جو ایک شر تھا، ایک بیماری تھی منافقت کی، وہ کس طریقے سے ان کو ابھار رہی تھی۔ تو یہاں اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جو لوگ معذوری کی وجہ سے جو شریک نہیں ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کا شریک نہ ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بارے میں، اور اس کے تعلق سے یہی فرمایا قرآن مجید میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرض ولا علی الذین لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی کہ کمزوروں پر اور مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے، جو گزشتہ میں نے اپنے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک جماعت آئی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، جو بہت ہی غریب تھے، جن کے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں، لیکن ہمارے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے اس کو دے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کے تعلق سے بتایا کہ جن کا جو عذر ہے، جن کی جو مجبوری ہے وہ صحیح ہے، اور ان کے لیے کسی قسم کے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ اللہ بھی ان کے لیے خیر خواہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی میں تم گئے ہو، جس وادی میں بھی تمہارا جانا ہوا، وہ تمہارے ساتھ رہے، اور انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ذکر کیا کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ یہاں موجود ہیں، روحانی طور پر وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں، اور عذر کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اس غزوے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، یعنی دل کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں نا بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا اور مجبوری ہے ہم نہیں ہوں گے، تو لوگ یہ کہتے ہیں ہم دل کے ساتھ، دل سے تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ دل و دماغ کے ساتھ روحانی طور پر یہ سب لوگ جو معذرت کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے اپنے عذر کی وجہ سے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ جس وادی میں تم جا رہے ہو، جو سفر طے کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ غزوہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے غزوہ تبوک ایسا غزوہ تھا جو جزیرت العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت وہاں زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ساری دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلامی مملکت، اسلامی حکومت اللہ تعالی کے فضل سے اور کرم سے اتنی مضبوط ہے کہ وہ رومن امپائر کے ساتھ بھی ٹکر لے سکتی ہے، اور رومن امپائر جو ہے وہ بھاگ گیا، اور جو ہے ان کے اندر اتنا روب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ کے ان کو کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ تو اس یعنی اس کے باوجود اسلام کی طاقت جاہلین اور منافقین کی وہ جو ایک جاہلوں کی جو اندر جو ایک غلط روش تھی، اور منافقین کے اندر جو ایک منافقت تھی،
تو کچی کچی وہ رہ گئی تھی، الحمدللہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم غلطی پر تھے، اور جو جن کو احساس ہوا وہ صحیح راستے کی طرف آنے لگے، اور ان کی تمام آرزویں ختم ہو گئی، اور جو ہے تمام ان کے معاملات جو تھے اس پہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ رہے، لیکن ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، اور اللہ کے حضور انہوں نے معافی مانگی اور جو استغفار کیا اور اس بات کا اقرار کیا، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ ہم اپنی زبان سے جس بات کا اقرار کر رہے ہیں اسی کا اقرار ہمارا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ الحمدللہ پھر دوبارہ صحیح طریقے سے شامل ہوئے، اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا، اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور انہوں نے جو ہے جو غزوہ تبوک کے واقعات تھے اس کو دیکھ کر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ ایک بہت اہم ترین غزوہ تھا جو سارے مسلمانوں کی ایک آزمائش کا ذریعہ تھا، اور پھر منافقین جو ہے نرمی کے ساتھ تمام ساتھیوں کے ساتھ پیش آنے لگے، اور ان کے خلاف جو ان کا جو سخت رویہ تھا وہ بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کو صدقے قبول کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے جو ہونے سے روک دیا گیا تھا، پھر دوبارہ اب جو ہے اس کو جو ہے واپس جو ہے ان کو جب انہوں نے توبہ کر لی تو وہ واپس امت مسلمہ کا حصہ ہو گئے، اور ہر قسم کی جو سازش انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر اور اطراف میں اور ہر جگہ جو وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر کوشش کو نہ صرف ناکام کر دیا بلکہ ان کے کارناموں کو ہے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بتایا جا رہا تھا کہ یہ ان کی سازش ہے اور یہ کوشش میں ہے۔ اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی عرب کے جو وفود تھے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک بھرمار شروع ہو گئی، ایک کثیر تعداد میں ہر طرف سے ہر علاقے سے جو ہے لوگ آنے لگے اور ان کے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام کے تعلق سے معلومات کرنے لگے، اور الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی وہ ہدایت کے ذریعے سے اس میں جو ہے شامل ہونے لگے۔ اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے تو اس میں تمام واقعات مسجد درار کے تعلق سے بھی ہے، یعنی جو انہوں نے ایک سازش رچائی تھی کہ مسجد نبوی ساس میں ایک تھی اور مسجد قبا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک مسجد بنائیں گے، یہ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ مسجد درار ہے، اور اس کو پھر جب حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو یہ منافقین کا گروپ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ اس کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا افتتاح کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اب تو غزوہ تبوک کی طرف جا رہا ہوں، واپسی کی طرف میں واپسی میں جب آؤں گا تو میں اس کے تعلق سے بتاؤں گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ یہ مسجد درار ہے، یہ منافقین کی مسجد ہے، اس کو ڈھا دیا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی مساجد جو تقوی کے ساتھ جو ہے اخلاص نیت کے ساتھ نہ ہو، تو آپ دیکھ لیجیے ایسی بہت سی مساجد جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے معاملات ہو گئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے مساجد وہ ہونی ہے جس کے لیے آپ کو دعا یہ کرنی ہے کہ ہر مسجد مسجد تقوی ہو جائے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجد
ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. ارے اس لیے کبھی بھی ایسی مسجد نہیں بنانی ہے جس میں کوئی پھوٹ ہو، بلکہ ہر مسجد میں، جیسے ہم یہاں پر بھی جتنی مساجد ہے جہاں پر بھی ہمارا بیان ہوتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ نہ صرف یہاں پر مسجد میں مسلمان بلکہ اہل کتاب اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آنا چاہتے تو آئیں، تاکہ ہم دین کا جو پیغام الہی ہے اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کو ہم کو پھیلانا ہے ہر طرف. یہ کلوز شاپ نہیں ہے، یہ اوپن پلیس ہے سب کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات ہے اور ہر شے کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایمان کو پھوٹ ڈالنے والے کے لیے، اور اس لیے تاکہ جو ہے وہ ایسی غلط نیت کے ساتھ اس کو بنا کہ اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہا ہے، اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہے وہ جھوٹے ہیں. لکاذبون، لام جب بھی آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں اور لام کے اوپر فتح ہو زبر ہو تو اس کے معنی یقیناً. لکاذبون یقیناً، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو اس غزوے کے تعلق سے تو اس لیے یہ سن 9 ہجری میں تاریخ کی اہمیت کے جو متعدد واقعات پیش آئے ہیں، تو غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اہم ترین غزوہ تھا جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا. اور اسی غزوے کے بعد جو ہے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس کے تعلق سے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا کہ لوگوں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے آخری رسول ہے اور جو ہے آپ کا خاتم النبیین ہیں اور آپ ان کا خطاب سنیں. اور یہ وہی تھا جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی. اور اسی مگر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے جب صاحبزادے آئے تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ان کو دیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. اور پھر قرآن مجید میں آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے تو دوبارہ دعا بھی ان کی قبول نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ جو واقعات تھے آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں غزوہ تبوک کے. انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ حج کے تعلق سے اور ایک جو ہے غزوات کے تعلق سے جو معاملات تھے اور کس طریقے سے اللہ کے دین میں جو ہے فوج در فوج یعنی ایک کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ یہ واقعات کو آپ کو بتائیں گے اور بیان کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اور غزوہ تبوک کے تعلق سے جو مکمل طور پر آپ کو بتا دیا گیا ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو ایمانی تقویت اور وہ حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے کہ ہر عمل ہمارا ہر سیکنڈ 86,400 سیکنڈ ہمارے روزانہ 24 گھنٹے کے جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اللہ کی سول سروس کا فرشتوں کا جو ہارڈ ویئر پرابلم ہے نا سافٹ ویئر پرابلم ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ اس کو تو اس کے ذریعے سے
हर हमारा सेकंड नेकी के अमल में लिखा जाए इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दर्स के ताल्लुक से अगर कोई सवालात हो तो आप हजरात कर सकते हैं। आज हमारे पास तो अजान है 4:08 पर, मगर जैसे बताया गया था बाज़ इलाकों में मेरे ख्याल में शायद 2 मिनट पहले और होती है। तो इंशाल्लाह हम अब जो है अगर कोई सवालात नहीं होंगे तो दुआ करेंगे ताकि आप हजरात के पास वक्त होगा। अगर किसी को वजू वगैरह करना हो तो फिर वो वजू कर नमाज के लिए तैयारी कर सकते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। जी हजरत, मालूम करना चाह रहा था, जैसा आपने बताया मस्जिद दरार के बारे में, जी जी इस शक्ल में अगर कहीं हमें कोई मस्जिद दिखती है तो वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? हाँ नहीं, ये मस्जिद दरार तो वो है जिसको हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया साहबा कराम को कि इस मस्जिद को जी जी मुनहद कर दो, इसको तोड़ दो। तो ये कुरान मजीद में इसका खास तौर से जिक्र है। और इसको मस्जिद जी जी दरार कहते हैं, नुकसान दरार। जी जी तो, जी जी तो जो है ये नुकसान वाली मस्जिद है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई है इसको तोड़ दिया जाए, इसको मुनहदिम कर दिया जाए। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह अगर आइंदा के बयान में इसकी कुछ थोड़ी तफसीलात भी मैं आपको दे दूंगा। आज भी वो जगह मौजूद है मगर वहां पर कोई रह नहीं सकता, यानी अल्लाह ताला की एक अज़ाब के तौर पर है वहां पर कि बहुत से साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने तफसीलात में लिखा है कि हमने जाके वहां पर क़याम भी किया उस इलाके में, मगर जो है जी हम वहाँ सुकून से नहीं रह सके और वहां वापिस आ गए। तो मुख्तलिफ अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हयातुस सहाबा के जरिए से भी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह अब कोई भी चीज नहीं होगी क़यामत तक। तो वो तो जी असल मकसद ये था कि मुनाफिकीन के जो जो मैंने आयत कुरानी शुरू में पढ़ी थी ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरीन से भी जिहाद है, मुनाफिकीन से भी जिहाद, और बेशक उसके साथ जो है कड़ा मामला करना है सख्ती के साथ। लेकिन जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो गैब का इल्म किसी को भी नहीं है। तो हम बेशक ज़ाती तौर पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको निशानियां बताई हैं किस तरीके से आपने अपनी हिफाजत करनी है और दीन की तबलीग का भी काम करना है, क्योंकि जो मुनाफिकीन है मुनकरीन है सभी को हमको दीन की दावत तो देनी है। तो हो सकता है जी जी अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए और वो सही रास्ते पर आ जाए। तो इस लिहाज से मैं ये कह रहा था कि वो मसाजिद जहाँ पर वो इस बात के जो है आवाज लगाई जाती है, बल्कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने उस जगह को मस्जिद कहते भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको मस्जिद के नाम से ही दूर कर दिया, तो वो मस्जिद भी नहीं कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं जो मस्जिद भी कहते हैं। जैसे अब हमारे इलाके में एक है, उन्होंने नाम रखा है बैतुल अहद, यानी अल्लाह का एक घर। मगर उस मस्जिद में जाने वाले जितने लोग हैं वो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानते, आखिरी ओ नबी नहीं मानते। तो उनको मैं जब उनसे मुलाकात होती है मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई ये आपकी मस्जिद, आप कोशिश करिए कि ये आपके जो 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 है अ, ईमानियात और जो ईमानियात का जो हिस्सा है हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी, आप जब तक इसके ऊपर जो है मानेंगे नहीं और आप ये नहीं कहेंगे कि आप जो कहते हैं कि आपके पास जो एक साहब आए थे 1800 हिजरी 18 में वहां पर जो हिंदुस्तान के इलाके में, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस साल इस की जगह आया हूँ, मैं हूँ। तो इंडियन पार्लियामेंट में एक वाकया ये हुआ था कि एजेंडा आइटम था इंडियन पार्लियामेंट के सेशन का कि ये जो साहब क्लेम कर रहे हैं ये कहाँ से आए हैं, इनकी खबर कहाँ है और क्या है। और वो फिर उन्होंने कहा था कश्मीर में है, वहां जाके लोगों ने देखा किया, कुछ भी नहीं मिला। तो उस लिहाज से तो ये याद रखिए कि खुद
جو اہل کتاب کے بعد جو حضرات ہیں وہ بھی ان کو نہیں مانتے ہیں. تو ایسی جو مساجد ہے وہ مساجد نہیں کہلائی جائے گی. جی جی ہاں اس سے بالکل گریز کرنا ہے آپ نے، اور اس سے آپ کی احتیاط بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خود کی عبادت فرمائے، اخلاقی طور پر بھی، آمین. عملی طور پر بھی، اور فعلی طور پر بھی، ہر لحاظ سے. یہ جو ہے ہمارا ہر عمل اور ہر فعل اور ہر سوچ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے مطابق، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک. آپ نے فرمایا کہ تمہارے میں وہ تبدیلی آئے، لا یؤمن احدکم حتی، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، لما جئتم ہوا، کہ جب تک کہ تمہارے اندر وہ تبدیلی نہ آ جائے جو میری خواہش کے مطابق ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی ساری دنیا میں عام کر دے اور مسلمانوں کو جو ہے تقویت ایمان. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر ہم نہیں تو دعا کریں گے انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا تقبل تلاوتنا، صلاتنا، قيامنا، ركوعنا، سجودنا، دعانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو دعا سکھائی ہے کہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو بہت ہی آسان فرما دے، بلکہ ایسا کر دے کہ جس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بہت سے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب المرض، قنا عذاب القرض، قنا عذاب السقاط، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا حسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك رحیم تحب العفو فاعف عنا یا. بہت ہی پیاری دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی رمضان المبارک اور خاص کر لیلۃ القدر کے لیے. تو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے رب العالمین، آپ جو ہے اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں معافی کو طلب کریں. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو معافی عطا فرمائے اور ساری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو تمام مسلمانوں کو اپنے رحمت کے آنچل میں دے لے. ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کے جو ہے زیادتیوں سے، ہر قسم کی فرقہ واریت سے، ہر قسم کے تعصبات سے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے، فتنے فساد سے، جنگوں سے، اور جتنے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حفاظت فرمائے. اور جو شہداء اسلام جن کی جو ہے جانیں لی جا رہی ہیں، جو ان کو اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ تقویت ایمانی جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا گھر ہے وہاں پر کہ جس کے گھر میں جو ہے کوئی واردات نہیں ہوئی ہو. گزشتہ 75 سال سے کتنے ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں واردات ایک کے بعد دیگر ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تقویت ایمانی دی ہے کہ الحمدللہ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ باپ والد جو ہے اپنے بچوں کی تدفین کر رہے ہیں جن کی شہادت ہو گئی ہے، اور کہہ رہے ہیں پھر بھی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس آزمائش میں پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم فرما. اللہ تعالیٰ یہ تقویت ایمانی اللہ کرے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے.
اور یہ جذبہ ایمانی ساری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرما دے، اور یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت ساری دنیا کے رہنے بسنے والے مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ ہر قسم کی مشکلات سے، ہر قسم کے مظالم سے اللہ ساری دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں جہاں پر بھی جو مظالم ہو رہے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کا والی ہو جائے، حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی منکرین اور مشرکین اور کافرین جو نفرت پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو جس طریقے سے غزوہ تبوک کے بعد ایک جوخ در جوخ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام میں داخل کرواتے رہے۔ الحمدللہ ابھی ایک بہت بڑے سرجن جاپان کے، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ساری دنیا کے مذاہب تلاش کر لیے، ان کو پڑھ لیا، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے وہ سکون ملا جو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، اور انہوں نے اب اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ساری دنیا میں ہر جگہ مسلمان اس دین کے جو ہے دعوت کو عام کر دے اور ہدایت کو عام فرما دے، اور انشاءاللہ ہر جگہ اور ہر علاقے میں جو ہے وہ خوشحالی ہو جائے اور بدمزگی ختم ہو کے امن اور سکون کی زندگی عام ہو جائے انشاءاللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعزنا واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الامراض. اللہ ساری دنیا کے رہنے بسنے والے مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے ان کو رب العالمین صحت کاملہ و عاجلہ و مستمر، ذہنی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، اور خاص کر جو اتحاد اور اتفاق سے جو ہے نا اتفاقیہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ واپس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کی طرح ہم سب کو ایک اور فرما دے۔ جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما۔ جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اپنے فضل اور کرم سے ان کے ازدواجی زندگی کے جلد سے جلد شروع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن کو اس نعمت نکاح کی نعمت سے نوازا ہے ان کے گھروں میں نیک و صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، اور جن کو اولاد فرمائی رب العالمین ان کو نیک و صالح اولاد بناتے تاکہ وہ اپنے والدین کے مطیع اور فرما بردار ہو جائے جو ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب بھی اور جتنے لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خواہ وہ تجارت ہو، زراعت ہو، نوکری ہو، تعلیم ہو، اور یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں بھی فرما دے۔ اور جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما، اور خاص کر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت جو امت کے لیے آپ نے بارگاہ رب کریم کے بارگاہ میں مانگا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اس امت کو عطا فرمائے، اور جس سے پناہ مانگی ہے اس سے ہم سب کو پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم ربنا وتقبل دعا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین۔ شکریہ عابد بھائی۔ عابد بھائی آپ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ذرا تفسیر جلدی ختم کر دیا کریں، ہماری تو اذان ہو چکی، ہم نے اذان بھی ہو گئی؟ نہیں۔ ہاں آپ 10 منٹ پہلے ذرا ختم کر دیا کریں۔ اچھا بہت دیر ہو جاتی ہے پھر۔ ہاں تو پھر میں اور جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو ٹائم ہوا ہی نہیں۔ نہیں ہماری تو اذان ہو گئی۔ اسلامک چینل پہ وہ مسلم چینل ہے نا اس پہ اذان ہو گئی ہے۔ کیونکہ اسلامک جلدی ختم کر دیجیے۔ بتایا ہے کہ ایک جگہ اذان ہوتی ہے ان کے میرے خیال میں شاید دوسرے فقہ کے لحاظ سے، اور دوسرا جو اسلامی چینل جو اردو والا ہے اس پہ دیر میں اذان ہوتی ہے۔ اچھا نہیں یہ جو ہے برٹش کا جو ہے اس میں ہے۔ اچھا تو آپ ذرا جلدی ختم کر دیا کریں۔
اور 5-10 منٹ اور پہلے کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں شکریہ شکریہ آپ کا بہت بہت. آج کی تفسیر بہت اچھی رہی. اچھا جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. سب کو میرا سلام. اللہ ضرور حافظ. ضرور ضرور انشاءاللہ. اللہ حافظ.